آغاز میں خبر یہ ہے کہ حکومت سازی کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار سپتین خان کہتے ہیں کہ 22 فروری کو اجلاس طلب کیا جا رہا ہے۔ اگر اساتذہ ارکان کی شمولیت کے باوجود سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ ملی تو وزیر اعلیٰ کا انتخاب بھی متنازع ہو جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ حکومت سازی کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کا اس متعلق کہنا ہے کہ 22 فروری کو اجلاس طلب کیا جا رہا ہے۔ اگر اساتذہ ارکان کی شمولیت کے باوجود سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ ملی تو وزیر اعلیٰ کا انتخاب متنازع ہو جائے گا۔ پنجاب میں حکومت سازی کا معاملہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 22 فروری کو طلب کیے جانے کا امکان۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار سپتین خان نے اجلاس کی تصدیق کر دی۔ کہتے ہیں میری اطلاعات کے مطابق حکومت 22 فروری کو اجلاس بلانے جا رہی ہے۔ جہاں تک میری اطلاع ہے کہ 22 کو گورنمنٹ نے کنفرم کر لیا ہے کہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جائے، تو اسی چکر میں آج شام یا کل صبح تک آپ کو یہ کنفرم ہو جائے گا، اور میری اطلاع بھی یہی ہے کہ 22 کو اجلاس بلا رہے ہیں۔ دوسری جانب پنجاب میں مخصوص نشستوں کی آئینی حیثیت متنازع ہونے کا خدشہ ہے۔ تحریک انصاف کے اساتذہ ارکان کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے باوجود مخصوص نشستوں سے محروم ہونے کا امکان۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا ہے کہ میرے علم میں نہیں کہ ابھی ہاؤس مکمل ہوا ہے یا نہیں۔ پنجاب اسمبلی کا پہلا اجلاس مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشن کے بغیر نہیں بلایا جا سکتا۔ کسی جماعت کی مخصوص نشستیں دوسری جماعت میں بانٹنا مناسب نہیں ہوگا۔ سنی اتحاد کونسل کو اپنی سیٹوں سے جو انڈیپینڈنٹس کے شامل ہونے کے بعد ان کا قانونی رائٹ ہے، اور جس طرح آئین کا آرٹیکل 106 سب کلاز 3 وہ کلیئرلی کہہ رہی ہے کہ جب انڈیپینڈنٹ کسی پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہو جائیں گے تو ان کو ان کا پورا حق ملے گا۔ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے، ان کی سیٹیں آپ کسی اور کو اکوموڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا ہے کہ اگر اساتذہ ارکان کی شمولیت کے باوجود سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ ملی تو وزیر اعلیٰ کا انتخاب متنازع ہو جائے گا۔ تو خبر یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون کا پنجاب اسمبلی میں اپنی پارلیمانی پاور شو کرنے کا فیصلہ ہے اور کل جاتی امراء میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے۔ اسپیکر، ڈیپٹی اسپیکر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے حکمت عملی مرتب کی جائے گی۔ پنجاب میں حکومت سازی کے معاملات تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ مسلم لیگ نون نے اراکین اسمبلی سے رابطے مکمل کر لیے۔ مسلم لیگ نون کا پارلیمانی پاور شو کرنے کا فیصلہ۔ بدھ کے روز جاتی امراء میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا گیا۔ نون لیگ کی نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اجلاس کی صدارت کریں گی۔ نو منتخب پارٹی اراکین کے اعزاز میں ظہرانہ دیا جائے گا۔ آزاد حزیریت میں مسلم لیگ نون میں شامل ہونے والے اراکین بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ مسلم لیگ نون اپنے حمایت یافتہ اراکین کی مکمل طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعلیٰ کے انتخابات کے لیے حکمت عملی مرتب کی جائے گی۔ تو آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کو بلوچستان اور پنجاب اسمبلی کی مزید دو نشستیں مل گئی ہیں۔ منتخب اساتذہ ارکان کی شہباز شریف اور مریم نواز سے الگ الگ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ نامزد وزیر اعظم شہباز شریف کا اس متعلق کہنا ہے کہ پاکستان کو انتشار نہیں، استحکام کی ضرورت ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور نامزد وزیر اعظم شہباز شریف سے بلوچستان اسمبلی کے حلقہ پی بی 41 اور 51 سے آزاد حیثیت میں انتخاب جیتنے والے ولی محمد اور عبدالخالق خان نے ملاقات کی اور مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا۔ پارٹی کے صوبائی صدر جعفر خان مندوخیل اور پارٹی رہنما جمال شاہ کاکڑ بھی ملاقات میں موجود تھے۔ شہباز شریف نے ولی محمد اور عبدالخالق خان کا مسلم لیگ نون میں شمولیت پر خیر مقدم کیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آپ نے پاکستان کے استحکام کے لیے کردار ادا کیا جو لائق تحسین ہے۔ مسائل لڑائی سے نہیں، بات چیت اور مل کر چلنے سے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی ترقی کے لیے بلوچستان کی ترقی کو اولین تقاضا سمجھتے ہیں۔ دوسری جانب پنجاب اسمبلی کے دو مزید آزاد ارکان مسلم لیگ نون کا حصہ بن گئے۔ پی پی 180 قصور سے کامیاب احسن رضا خان اور پی پی 128 جنگ فور سے کرنل ریٹائرڈ غضنفر قریشی نون لیگ میں شامل۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز سے احسن رضا خان اور کرنل ریٹائرڈ غضنفر قریشی کی ملاقات ہوئی۔ مریم نواز نے کہا کہ آپ کی حمایت ملک کو تباہی سے ترقی کی طرف واپس لائے گی، انتشار ختم کر کے پاکستان کو استحکام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ پنجاب کی ترقی اور عوام کو ریلیف دینے کی جامع حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ مسلم لیگ نون کی ترقی، تعمیر اور عوام کی خوشحالی کی روایت کو نئے جذبے سے آگے بڑھائیں گے۔ احسن رضا خان اور کرنل ریٹائرڈ غضنفر قریشی نے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد ہونے پر مبارکباد دی۔ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ الیکشن میں دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کا معاملہ ہے اور الیکشن کمیشن نے 9 ججز کو بطور ٹریبیونل تعینات کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے
نام مانگ لی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے زیر التوا کیسز اور ججز کی کمی کے باعث صرف 2 ججز کے نام الیکشن کمیشن کو ارسال کر دیے ہیں۔ رپورٹ کریں گے محمد اشفاق۔ الیکشن میں دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے ٹریبونلز کی تشکیل کا معاملہ الیکشن کمیشن نے 9 ججز کو بطور ٹریبونل تعینات کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے نام مانگے، تاہم لاہور ہائی کورٹ نے ججز کی کمی اور زیر التوا مقدمات میں اضافے کے باعث الیکشن کمیشن کو 9 ججز کی خدمات دینے سے انکار کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے صرف 2 ججز کے نام الیکشن کمیشن کو بھجوائے، جس کے مطابق جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس سلطان تنویر بطور ٹریبونل جج فرائض انجام دیں گے۔ 2 ججز کو ٹریبونل تعینات کرنے کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد اب 37 رہ گئی ہے، جبکہ لاہور ہائی کورٹ میں 2.5 برس سے کسی ایک بھی نئے جج کی تقرری نہیں ہوئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے ججز کی تقرری کا عمل مکمل کر کے فہرست کمیشن کو ارسال کی، لیکن دونوں مرتبہ فہرست لاہور ہائی کورٹ کو واپس کر دی گئی اور یوں نئے ججز کی تقرری نہ ہو سکی۔ نئے ججز کی تقرری نہ ہونے کے باعث لاہور ہائی کورٹ میں مقدمات کی تعداد 2 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ کیمرامین ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ عام انتخابات 2024 میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں درخواست دائر کر دی گئی ہے اور درخواست میں 4 صوبائی الیکشن کمشنرز، چیف الیکشن کمشنر اور وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ رپورٹ کریں گے محمد اشفاق۔ عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کا معاملہ تحقیقات کے لیے شہری میاں شبیر اسماعیل نے ایڈوکیٹ اظہر صدیق کی وساطت سے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں درخواست دائر کر دی، جس میں 4 صوبائی الیکشن کمشنرز، چیف الیکشن کمشنر اور وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عام انتخابات 2024 میں پورے ملک میں دھاندلی ہوئی، متعلقہ سرکاری افسران خود اس کا اعتراف کر چکے ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں بھی الیکشن کی شفافیت پر سوالات اٹھا رہی ہیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ الیکشن سے متعلقہ تمام افسران کو شامل کر کے قانون کے مطابق جوڈیشل انکوائری کا حکم دیا جائے تاکہ ذمہ داروں کا تعین ہو سکے۔ رجسٹرار آفس درخواست پر سکروٹنی کے بعد سماعت کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پہلا اور بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ چیف سیکرٹری کو رمضان بازار بحال کرنے کی ہدایات کر دی ہیں۔ لاہور میں 32 اور صوبے بھر میں 310 رمضان بازار لگائے جائیں گے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب کے مستحق افراد کو بڑا ریلیف دینے کا فیصلہ۔ پنجاب بھر میں اگلے ماہ رمضان بازار لگائے جائیں گے۔ مستحق افراد کو پھل، دالیں، گھی، چینی اور سبزیاں سستی فروخت کی جائیں گی۔ سرکاری آٹا مفت دینے کے بجائے سستے داموں فروخت کیا جائے گا۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی سربراہی میں اجلاس میں مختلف تجاویز زیر غور آئیں۔ اجلاس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والے افراد کو سستی اشیاء گفٹ ہیمپر کی صورت میں گھر پہنچانے کی تجویز بھی زیر غور آئی، تاہم بیوروکریسی کی اکثریت نے گفٹ ہیمپرز گھر بیچنے کی تجویز ناقابل عمل قرار دے دی۔ ان کا کہنا تھا کہ انتہائی مستحق افراد گنجان آبادیوں میں مشترکہ خاندانی یا کرایہ داری نظام کے تحت رہتے ہیں، جن کی شناخت اور ترسیل مشکل ہے۔ بیوروکریسی کی اکثریت نے رمضان بازاروں میں آٹا 100 سے 150 روپے کم قیمت پر فروخت کرنے کی حامی بڑھ لی۔ رمضان پیکج کے حوالے سے اعلیٰ افسران کے دوبارہ اجلاس میں نئی تجاویز بھی زیر غور آئیں گی۔ نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بریفنگ دی جائے گی۔ حتمی اعلان نئی منتخب حکومت کرے گی۔ گیس کنیکشنز کے منتظر صارفین کے لیے بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ سوئی نارتھرن گیس کمپنی نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے گیس کنیکشنز پر پابندی ختم کر دی ہے۔ اوگرا کی جانب سے RLNG ٹیرف پر گیس کنیکشنز لگانے کی اجازت دی گئی ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے فہد امین سے۔ بتائیے فہد۔ گیس کنیکشن کے منتظر صارفین کے لیے بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ سوئی نارتھرن گیس کمپنی انتظامیہ کی جانب سے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے لیے گیس کنیکشن پر پابندی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ اوگرا کی جانب سے RLNG ٹیرف پر گیس کنیکشن لگانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اوگرا اجازت کے بعد سوئی نارتھرن گیس کمپنی انتظامیہ کی جانب سے اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق ہاؤسنگ سوسائٹیوں، پرائیویٹ ڈیولپڈ کالونیوں میں RLNG ٹیرف کے تحت جو ہے وہ گیس کنیکشن لگانے کی اجازت دی گئی ہے۔ جن ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں گیس پائپ لائن بچھائی جا چکی ہیں وہاں کنیکشن جو ہیں وہ لگائے جا سکیں گے۔ کسی بھی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی، پرائیویٹ ڈیولپ کالونیوں میں سسٹم گیس کنیکشن جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ سسٹم گیس کے تحت گیس کنیکشن پر پابندی جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ نوٹیفکیشن کے مطابق RLNG گیس کنیکشن صرف نجی رہائشی کالونیوں، ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں جو ہے وہ لگائے جا سکیں گے۔ وفاقی حکومت کی ہدایت پر سوئی نارتھرن گیس کمپنی انتظامیہ نے نومبر 2021 میں جو ہے وہ گیس کنیکشن پر پابندی عائد کی تھی اور گھریلو گیس کنیکشن جو ہے وہ مکمل طور پر بند کر دیے گئے تھے، تاہم
اب جو ہے وہ RLNG ٹیرف پر صرف جو ہے وہ پبلکلی ڈیولپڈ ایریاز میں جو ہے وہ سسٹم گیس کے تحت کنیکشن پر پابندی برقرار رہے گی، تاہم صرف نجی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں جو ہے وہ RLNG کے ٹیرف کے تحت جو ہے وہ گیس کنیکشن فراہم کیے جا سکیں گے۔ جی آپ کو بہت شکریہ فہد تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کا۔ موسم کی بات کریں گے تو موسم کے احوال کچھ یوں ہیں کہ شہر کا ٹمپریچر 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور آج کم سے کم ٹمپریچر 9 اور زیادہ سے زیادہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ موسم کے احوال بتائیں گے شاہزیب شہزاد۔ جی شاہزیب۔ جی بالکل، اگر شہر کے موسم کے حوالے سے بات کر لی جائے تو جس طریقے سے پہلے سردی کی شدت پائی جا رہی تھی، اب یقینی طور پہ سردی کا زور ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جبکہ ابھی بھی ٹھنڈی ہلکی ہوا چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا بھی درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ آج کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی بارش کا امکان نہیں ہے، جبکہ کل سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی ہوگی اور جمعرات کے روز سے سورج پھر سے اپنی تاپ دکھانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ آنے والے دنوں میں کم سے کم بھی درجہ حرارت جو ہے وہ 9 سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ ہی ریکارڈ کیا جائے گا۔ ابھی بھی ہوا کی جو رفتار ہے وہ 4 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 75% کے قریب بتایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔